تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ 2-3 دن کے ناغے کی معذرت دعا فرما دیا کریں کہ اللہ کریم ہمت صحت استقامت نصیب فرمائے۔ ملک کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، اور ویسے ظاہر ہے جب پورے ملک کے حالات ایسے ہوں تو پھر معاملات محلوں اور گھروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرمائے، مصیبتوں سے مشکلات سے دور رکھے۔ کشمیر خاص کر کے جو حالات آزاد کشمیر، آزاد جموں کشمیر میں بہت دنوں سے بہت ابتر سے ابتر ہو رہے ہیں، ہمارے طاقتوروں کو اللہ کریم ان کی اصلاح کی طرف پھیر دے، ان کا دل پھیر دے، دن کے دل نرم ہو جائیں۔ جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں، بیٹے بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں، ان کی بات دل کے کانوں سے سن لیں اور ایک نکی جی ہاں کر دیں، کہہ دیں ٹھیک ہے آپ کے مطالبات جو جائز ہیں مانتے ہیں، تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے۔ پوری دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے۔ وہی کشمیری جو اپنے آپ کو پاکستانی کہہ کے فخر کرتے ہیں اور پاکستان میں 34-35 ارب ڈالر ہر سال باہر سے بھیجتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان کا رشتہ دار پاکستان میں کون ہے، اس کو بھی اٹھا لیں، ان کے کارڈوں پہ پابندی لگائیں، اور طرح طرح کی جو ہمارے بس میں ہے۔ ہم تو پورا ڈنڈا دے کے کھڑے ہیں کہ ہم ہر صورت کسی کو جینے کا حق بھی نہیں دیں گے، اور یہ بھی چاہتے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ آئے، ملک ترقی کرے، ملک آگے جائے۔ لوگوں کے ساتھ کوئی سلوک انسانوں والا سلوک کریں تاکہ ان کا دل کرے کہ ہم اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں آگے۔ ان پہ پابندیاں، ووٹ نہیں دے سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اگر کوئی احتجاج کرو گے، آواز بلند کرو گے تو تمہارے رشتہ داروں کو یہاں سے اٹھا لیں گے۔ کس کام لگے ہوئے ہو؟ محسن نقوی نے چلیں اتنی بڑی کابینہ میں سے کوئی 60-70 رکنی کابینہ، کو 25-30 وزیر، کو 25-30 مشیر، کوئی وزیر مملکت، اس میں سے ایک آدمی نے تو سچ بولا نا۔ اب سارے محسن نقوی کو پڑ گئے، خواجہ آصف بھی، رانا ثنا بھی، اور سارے یوٹیوبر بھی۔ تو بھائی ایک بندے نے سچ بولا، اس کے سچ کی تعریف کرو کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ یہ میں بھی کہہ رہا تھا، آپ بھی کہہ رہے تھے۔ اب آپ اکیلے نجومی نہ بنے کہ میں نے کہہ دیا تھا پہلے، میں نے فلاں، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ نظر آ رہا تھا، بچے کو نظر آ رہا تھا، میں نے کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ یہ نظر آ رہا تھا کہ جب چوری کے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے حکومت بنائی جائے گی، عدالتوں کا ستیہ ناش کیا جائے گا، میرٹ تہس نہس کر دیا جائے گا، اور یہاں ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ 12-13 ارب کا جہاز لے کے کہے گی لے آ جائے، پھر کر لو کی کرنا جائے۔ تو ایسے حالات میں تو ہر بندے کو نظر آ رہا تھا کہ یہ نظام نہیں چلے گا۔ یہ جنہیں نظر آنا چاہیے تھا وہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم ادھر مل لیں تو شاید یہ ٹھیک ہو جائے، ادھر UAE میں مل لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے، سعودیہ کے بادشاہوں سے مل لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے، کوئی ٹرمپ کی تھپکی لے لیں فیورٹ کی تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، یہ ٹھیک ہونے کے رستے ہی نہیں تھے۔ ٹھیک ہونے کا رستہ ایک ہی تھا، جو عوام نے فیصلہ کیا ہے عوام کا فیصلہ مان لیں۔ عوام نے 8 فروری کو آپ کی تمام تر سکیمیں جو آپ نے بنائی تھیں، دھاندلی کی، جال سازی کی، نشان چھین لیا، ایک پارٹی کو رجسٹریشن نہیں دی، ایک پارٹی کا نشان چھین لیا، الیکشن نہیں لڑنے دیا، امیدواروں کو پکڑا، ان کے تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو پکڑا، پرچے بنائے، گھروں سے اٹھایا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا، خوف و ہراس پھیلایا پورے ملک میں۔ اس کے بعد پھر بھی لوگوں نے ووٹ وہیں ڈالا، تلاش کر کر کے نشان، ایسے نشان جن کا آج بھی آپ اگر دیکھیں ان کو بیلٹ پیپر پہ تو یاد نہیں رہتا یہ کیا نشان ہے یار۔ پارٹی کا نشان، وہ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ پارٹی کا نشان نہیں، یہ عوام کا نشان ہوتا ہے، عوام کی آسانی کے لیے ہوتا ہے تاکہ عوام کو پتہ ہو ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کا نشان یہ۔ نشان چھین لیا، قاضی فائز عیسیٰ جیسا چیف جسٹس بنایا، جس پہ شاید ہماری تاریخ پہلے جسٹس منیر کا نام لیا کرتی تھی، اب
شاید صبح قیامت تک یہ جسٹس فائز عیسیٰ پہ بھی قوم 2 ارب بھیجتی رہے گی۔ اب عدالتوں کا وہ ستیہ ناش کر گیا، اپنی ایکسٹینشن کے لیے اس کے خلاف جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس نے سودے بازی کر کے، منت ترلا کر کے، اپنی بیوی کو عدالت میں کھڑا کر کے اس کے آنسو دکھا کے ججوں کو آپ ریلیف لے لیا اور قوم کا ستیہ ناش کر گئے۔ ایسے کرپٹ افراد جو ہیں ان کو تو کاش کوئی ایسا سسٹم بن جائے کہ وہ ایسی سیٹوں پہ آ ہی نہ سکیں کہ بعد میں آپ کو کہنا پڑے کہ ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا ہے، اور آپ کو کہنا پڑے کہ یہ لیپ ٹاپ بانٹنے سے، کمپیوٹر بانٹنے سے، یہ بانٹنے سے یہ نوجوان نسل خوش نہیں ہوگی، مطمئن نہیں ہوگی، عوام مطمئن کیسے ہو؟ عوام ایک بل آتا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح کوئی برتن بیچ کے، کوئی بچیوں کا جہیز کا سامان بیچ کے، کوئی موٹر سائیکل بیچ کے بل ادا کر کے، ابھی پچھلے پیسے ادا کر نہیں سکا ہوتا کہ اگلا بل آ جاتا ہے، اور کبھی پیٹرول اور اچھا کہتے ہیں جی حالات، ملکی حالات، بین الاقوامی حالات۔ تو کس پاگل نے کہا تھا کہ ایک شخص کی تنخواہ صرف عدلیہ تباہ کرنے کے لیے 10 لاکھ یا 8 لاکھ سے اٹھا کے 35 لاکھ کر دو؟ اور کیے جا رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، ہماری مرضی کے اور جج جو جن کو جج لگا رہے ہیں، جو آپ کے ذاتی خادم تھے، خدمت گار تھے، وکیل تھے، ان کو جج بنا رہے ہیں، کسی کو ہائی کورٹ کا، کسی کو سپریم کورٹ کا۔ تو اب میں کہتا ہوں شہباز شریف، جو اب باری آپ کی آئی ہے، بچو نا، اس سے کیسے بچتے ہو؟ یہ جو عدالتوں کا تم نے ستیہ ناش کیا، نظام کا تیا پانچا کیا، اس لیے کہ ہم بچ جائیں، ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے، ہماری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہ آئے۔ اب ذرا اس وار سے بچ گئے اگر تم، تو میں مانوں گا کہ تم بڑے صاحب کرامت آدمی ہو۔ اعلان تو ہو گیا ہے، اب آپ کا دیکھنا ہے کہ آپ میں جرت ہے یا آپ ڈٹائی دکھاتے ہیں۔ ڈٹائی تو یہی ہے کہ کہیں کہ میں استعفیٰ نہیں دیتا، اور غیرت یہ تھی کہ آپ پہلے دن اب محسن نقوی کے بولتے ہی کہتے یہ پڑا استعفیٰ۔ محسن نقوی کو اب کہہ رہے ہیں کہ ہماری کابینہ کا آدمی ہے، حکومت کا حصہ ہے، پہلے استعفیٰ دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عہدے لے کے جہاز لے کے بیٹھے ہوئے، جہاز لے کے پھر رہے ہیں، اربوں خربوں روپیہ کھا گئے، ان میں سے کسی کو بولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک ایسے آدمی کے سامنے جس کو جمعہ 8 دن ہوئے سیاست میں آئے، اور اس کے سامنے بولنے کی کون بولا ہے؟ جس کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ رات کو ٹویٹ کرتا ہے اور کچھ پی کے کرتا ہے، شربت پی کے، وہ بولے صاحب۔ اور وہ کس کس کے بارے میں بولے ہیں، میں بنانے والوں، اس کو وزیر دفاع بنانے والوں، تمہاری فکر کی بلندی کے قربان جاؤں۔ تم نے وزیر دفاع اسے بنایا ہوا ہے جو کہتا ہے ہم کارگل میں بھی ہارے، ہم سیاچین میں بھی ہارے، ہم بنگلہ دیش میں بھی ہارے، ہم 65 میں بھی ہارے، ہم 71 میں بھی ہارے۔ اس کو وزیر دفاع بنایا کس میرٹ پہ؟ اسے عوام نے منتخب کیا تھا؟ نہیں، اس نے کہا میں نے رات 1 بجے کہ 2 بجے باجوہ کو فون کیا، تو پتہ لگا کہ رات کے 2 بجے باجوہ فون اٹھاتا ہے کسی کا، آرمی چیف، اور اس کو ایک بندہ وہ فون کر رہا ہے جسے عوام نے ریجیکٹ کر دیا، عوام نے مسترد کر دیا، ایسا شخص جسے عوام نے شکست فاش دی، اب وہ رات 2 بجے آرمی چیف کو فون کر کے، آرمی چیف صاحب بھی اس کا فون سننے کے لیے حاضر ہیں، کہ ضرورت نہیں کسی کی وزیر اعظم تک کی کہ رات آرمی چیف کو، ہمارے آرمی چیف کو فون کر سکے۔ اور آرمی چیف بھی قمر جاوید باجوہ، فون بھی سنا اور کہا بے فکر ہو کہ خواجہ آصف لیٹ جاؤ، تم جیتے ہوئے۔ پہلی دفعہ 2018 میں بھی جتوایا اور پھر 24 میں بھی ہارے ہوئے آدمی کو، جو فوج کے خلاف ہمیشہ بہت گھٹیا زبان استعمال کرتا ہے۔ ہمیں تو آپ کہتے ہیں یہ مقدس ادارہ ہے، اس کے خلاف کوئی بندہ، مولانا فضل الرحمان بھی بولے گا تو اس کی بھی ایسی تیسی، اور بھی کوئی بولے گا تو ہونی بھی چاہیے، لیکن وزیر دفاع ایسے بندے کو بنایا ہوا ہے۔ اور وزیر اعلیٰ اس میں آج کل جاتی عمرہ ایک ایسا اتالیق بیٹھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کا، جو کہتا ہے یہ ملک کا نظام بگاڑیں، یہ میں نام بھی نہیں لیتا کس کو کہتا ہے، آپ سب کو پتا کس کو اس نے کہا،
اور سوارے نواز شریف. تو آپ کا سسٹم بہت دیر کا کولیپس کر گیا ہے، بہت دیر کا ناکام ہو چکا ہے، فیل ہو چکا ہے. اگر یہ سسٹم کسی کام کا ہوتا تو عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، عوام آپ کو سروں پہ بٹھاتے تھے، عوام کہیں سے میاں صاحب یا شہباز صاحب گزرتے تھے تو لوگ دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اب آپ کے دوست آپ کو لانے والے، آپ کو ووٹ دے کے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھانے والے اور اڑائی سال کی سودے بازی کرنے والے کہہ رہے ہیں تم تینوں دفعہ اسی طرح جال سازی کے ساتھ آئے ہو. اور یہ بات بلاول کی بہت حد تک صحیح ہے. ایک دفعہ بھی جیت کے نہیں آئے، دیانتدارانہ جیت کے ساتھ نہیں آئے. ضیاء الحق کا زمانہ ہم نے باہوش و حواس دیکھا، ہمیں یاد ہے کس طرح لایا گیا غیر جماعتی انتخابات میں. اور پھر بعد والے انتخابات میں تو سب میں ہم کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہیں. سب پتہ ہے کیسے گھر بیٹھے ہوئوں کو کیسے جتوایا گیا، بھاری مینڈیٹ دلوائے گئے. تو سسٹم تو بہت دیر کا آپ کا فیل ہو چکا ہے. یہ تو عوام کا حوصلہ ہے کہ وہ برداشت کیے جا رہے ہیں کئی سالوں سے برداشت. لیکن آپ کی بھی کیا کہوں، چلے ہمت کیا لیتا ہوں لفظ، باقی جو میرے منہ میں آیا تھا میں روک لیا اس کو. آپ کی بھی ہمت ہے کہ آپ بھی عوام کو کئی سالوں سے رگڑا ہی دیے جا رہے ہیں. اب کھا کون گیا ہے؟ محسن نقوی نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ $100 ارب ملک سے باہر چلا گیا. یہ تو تجربہ کار ٹیم تھی محسن نقوی صاحب. یہ تو کہتے تھے کہ صرف نون لیگ کے پاس ملک چلانے والی تجربہ کار ٹیم ہے. جب بھی ملک نے ترقی کی ہے تو نون لیگ کے زمانے میں کی ہے. ہم آئیں گے تو ملک کی قسمت بدل دیں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. تو یہ آپ کی تو تجربہ کار ٹیم تھی. یہ تجربہ کار ٹیم کو آپ نے 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک $100 ارب ملک سے باہر. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 3000 ارب سندھ حکومت کو دیا گیا 15 سالوں میں اور وہ سارا دبئی بھیج دیا گیا. تو کوئی کاش پوچھنے والا ہوتا جس کے پاس پاور تھی، جس کے پاس اختیار تھا کہ بے شرمو میرے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو. ادارے بڑے مقدس ہیں لیکن ملک تو سب سے زیادہ مقدس. ملک ہے تو ادارے ہیں. کوئی بندہ ہی پوچھ لیتا کہ بھائی 3000 ارب اس ملک کا، جو ملک کبھی ادھر بھیک کے لیے جھولی پھیلاتا ہے، کبھی ادھر جھولی پھیلاتا ہے، کبھی کھجل خراب ہوتا ہے، رسوا ہوتا پھر رہا. میرے ملک کو کچھ $1 ارب ہی دے دو، کوئی $50 کروڑ دے دو. اس ملک کا 3000 ارب ایک صوبائی حکومت غائب کر گئی. اور اب یہاں گندم کے سیکنڈل کئی صحافی رپورٹ کر رہے ہیں، یہاں بھی سینکڑوں ارب کے گھپلے ہیں. جس دن یہ جائے گی حکومت، اب چھوڑ کیوں نہیں رہے یہ؟ انہیں محسن نقوی کے عدم اعتماد کے بعد سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہمارے اوپر کس نے عدم اعتماد کر دیا ہے، اب ہمارا رہنا بنتا نہیں ہے. انہوں نے عدم اعتماد کر دیا جو ہمیں لائے تھے. عوام تو لائے نہیں تھے، عوام تو پہلے 8 فروری کو عدم اعتماد کر چکے تھے. تو ان کو تو اسی دن چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن اب یہ چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ جس دن یہ چھوڑیں گے بڑی بڑی حساب کتاب کی کتابیں کھلیں گی کہ یہ پیسہ پاکستان میں جو $97 ارب کا مقروض ملک ہے، جس میں 75 سالوں میں 45 ارب ڈالر لیا گیا تھا قرضہ، اس ساڑھے 3 یا 4 سال کی حکومت نے اس سے ڈبل لے لیا. اور اب ہم نسل در نسل مقروض ہیں. چھوٹے چھوٹے ملک ہم سے آگے نکل گئے، اور جس کو ہم سمجھتے تھے یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گئے، بہت آگے نکل گئے. تو یہ سسٹم تو بہت دیر کا محسن نقوی صاحب فیل ہو چکا ہے. کاش ملک چلانے والوں کو سمجھ آ جاتی، جن کو کرسیوں سے پیار ہے، جو چمٹ کے بیٹھے ہوئے. اب میاں نواز شریف صاحب کبھی کبھی بڑے انقلابی بنتے تھے، لیکن اب ان کا انقلاب بھی ٹھوس ہو گیا، ہوا نکل گئی انقلاب کے غبارے سے. اب بیٹی کی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے میاں صاحب مجال ہے بول جائیں. میاں صاحب ایک کیسے اس کو شہباز کو کہتے اور تو تم کچھ نہیں کر سکتے، محسن نقوی کو تو ڈسمس کر دو. لیکن ان کو پتہ ہے پاور کہاں ہے، پاور کا منبع اور مرکز کہاں ہے، یہ نہیں کر سکتے. تو میں اب
صرف اتنا کہتا ہوں، میں تو بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں سسٹم کے بارے میں. فیل ہو گیا پارلیمانی نظام یہاں، اس کی شکل ہی بدل دی گئی، اس میں ساری جعل سازی اور فراڈ کا عمل دخل ہے. کوئی الیکشن نہیں، کوئی ایک الیکشن بھی پاکستان میں فیئر نہیں ہوا. صدارتی نظام بھی یہاں ناکام ہو چکا. ایوب خان صدارتی نظام، ضیاء الحق صدارتی نظام، پرویز مشرف صدارتی نظام. اب پھر اس کا دوبارہ تجربہ کرنے کا اگر کسی کو شوق ہے تو 2-3 سال بعد پھر یہی بیان آئے گا کہ سسٹم کولیپس ہو گیا. تو مہربانی کریں، مل بیٹھیں، عوام کی رائے لیں. عوام رائے دے چکے، اگر آپ دوبارہ لینا چاہتے ہیں تو دوبارہ لے لیں، نئے الیکشن اس کا حل ہے. لیکن نئے تجربے نہ کریں. نئے صوبوں پہ انشاءاللہ میں، اللہ کو منظور ہوا زندگی رہی تو کل بات کروں گا. اسے چھوڑ رہا ہوں جس کا بڑا شور ہے اس وقت نئے صوبوں کا. بس یہ گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں، آزاد کشمیر پہ رحم کریں، انسانوں پہ رحم کریں. اگر انسانوں پہ رحم کرو گے تو تم پہ خدا رحم فرمائے گا. اگر انسانوں پہ رحم نہیں کرو گے، انسانوں کا جینا مشکل کر دو گے، تو پھر اللہ اپنے بندوں کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے. اللہ اس ملک پہ رحم فرمائے، اس ملک کے حکمرانوں کو، مقتدر حلقوں کو درد دل نصیب فرمائے ان کا جو مشکلات میں ہیں.